تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، عظیم سیلاب، جس سے ان کے باغ اموال سب ڈوب گئے اور ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے، اور اس طرح وہ تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثل بن گئی۔ کبھی تباہی کا ذکر کرنا ہو تو عرب کے لوگ اس سیلاب کا ذکر کرتے کہ یہ تباہی ضرب المثل بن گئی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، جن میں بد مزہ میوہ، وَأَصْلٍ اور جھاؤ، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ وہ دونوں باغ فنا ہو گئے اور اس کی جگہ پر جو باغ تھے نہایت بد مزہ ان کا پھل، اور جیسی ویرانوں میں جھاڑیاں جم آتی ہیں اس طرح کی جھاڑیاں اور وحشتناک جنگل کو جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گیا تھا بطریق مشاکلت باغ فرمایا۔ یعنی اب یہ 2 باغ تو نہیں تھے، یہ وحشتناک جنگل اور جھاڑیاں اور انتہائی بد مزہ میوے اور کچھ بیریاں، یعنی بیریوں سے مراد ہے ایسے بیر کہ جو ویرانوں میں خود اگاتے ہیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا اور ان کے کفر کی سزا، کہ جب انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، تو اس سزا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن ہم اللہ کی فرمانبرداری نہ کریں اور دین پر نہ چلیں، کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اور جو قلیل زندگی باقی ہے ہمیں شکر کرنے، فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی شاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور ہم نے کیے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی سر راہ کتنے شہر، یعنی شہر سبا اور ملک شام کے درمیان ہم نے کئی شہر بیچ میں رکھے تھے۔ ملک شام کے جو شہر ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے وسیع نعمتیں تھیں، پانی، درخت اور چشمے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، اور ملک شام اور شہر سبا کے درمیان قریب قریب کچھ شہر تھے جن کا ذکر یہاں پہ فرمایا گیا، قرن ظاہرہ، سر راہ کتنے شہر، قریب قریب سبا سے شام تک کے سفر کرنے والوں کو اس راہ میں توشہ اور پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا کہ چلنے والا ایک مقام سے صبح چلے تو دوپہر کو ایک آبادی میں پہنچ جائے جہاں ضروریات کے تمام سامان ہوں، اور جب دوپہر کو چلے تو شام کو ایک شہر میں پہنچ جائے۔ یمن سے شام تک کا تمام سفر اسی آسائش کے ساتھ طے ہو سکے۔ ہم نے ان سے کہا کہ سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمینین، ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے، نہ راتوں میں کوئی کھٹکا، نہ دنوں میں کوئی تکلیف، نہ دشمن کا اندیشہ، نہ بھوک پیاس کا غم۔ لیکن مالداروں میں حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہا، قریب قریب کی منزلیں ہیں، لوگ خرامہ خرامہ ہوا خوری کرتے چلے جاتے ہیں،
تھوڑی دیر کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آرام کرتے ہیں۔ نہ سفر میں تھکن ہے نہ کوفت۔ اگر منزلیں دور ہوتی، سفر کی مدت دراز ہوتی، لمبی ہوتی، راستے میں پانی نہ ملتا، جنگلوں ویرانوں بیابانوں میں گزر ہوتا، تو ہم سامان سفر ساتھ لیتے، پانی کے انتظام کرتے، سواریاں اور خدام ساتھ رکھتے، سفر کا لطف آتا اور امیر و غریب کا فرق ظاہر ہوتا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے کہا، فقالو، تو وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر میں دوری ڈال، یعنی ہمارے اور ملک شام کے درمیان جنگل ویرانہ بیابان کر دے کہ بغیر توشے سامان اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا، یعنی یہ اب کہانی باقی رہ گئی بعد والوں کے لیے کہ ان کے احوال سے، ان کے حالات پڑھ کر سن کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور انہیں پوری پریشانی سے پراگندہ کر دیا، قبیلہ قبیلہ منتشر ہو گیا۔ وہ بستیاں جو ملک شام اور سبا کے درمیان تھیں وہ غرق ہو گئیں، لوگ بے خانمہ ہو کر جدا جدا شہروں میں پہنچے۔ غسان شام میں، ازل عمان میں، خزا تہامہ میں، آل خزیمہ عراق میں، اور اوس اور خزرج جو قبیلہ ہے اس کے جد عمر بن عامر مدینے میں پہنچے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے۔ اور صبر و شکر مومن کی صفت ہے کہ جب وہ بلا میں مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے صبر کرتا ہے، اور جب نعمت پاتا ہے شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مزید فرمانبرداری کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا، یعنی ابلیس جو گمان رکھتا تھا کہ انسان کو وہ شہوت، حرص، لالچ اور غضب، غصے کے ذریعے گمراہ کر دے گا، یہ گمان اس نے اہل سبا پر بلکہ تمام کافروں پر سچا کر دکھایا کہ وہ اس کے متبع ہو گئے، فرمانبردار ہو گئے، شیطان کی اطاعت کرنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیطان نے نہ کسی پر تلوار کھینچی، نہ کسی پر کوڑے مارے، صرف جھوٹے وعدوں اور باطل امیدوں کے ذریعے اس نے اہل باطل کو گمراہ کر دیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے، یعنی لوگوں نے شیطان کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا، انہوں نے شیطان کا اتباع نہ کیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا۔ جن کے حق میں اس کا گمان پورا ہوا، یعنی شیطان نے جن کافروں کو گمراہ کیا، شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے۔ یعنی شیطان کو اس لیے مسلط کیا گیا کہ اللہ کے نیک بندے ظاہر ہو جائیں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ سبا کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب روشن فرمائے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں،
ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، اور خوشی کے موقع پر خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، شریعت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔